تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی موت جو آئے گی وہ کیسے آئے گی، سلو والی ہوتی ہے نا، جیسے وہ ویسے مرے گا. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً مر جائے گا، کیونکہ ہلاک کا جو آتا ہے نا، کسی کو جیسے گولی مارے تو ایک دم سے کوئی مر جائے، اس کے لیے ہلاکات کا لفظ آتا ہے. انقطاع ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، آپ پڑھیں گے یہ بھی لفظ، تو وہ آتا ہے مطلب ریگولر جیسے مرنے کے لیے. لیکن قطع ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کو مار دینا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس کی پلیسمنٹ آپ دیکھیے گا. اور پھر آگے تبت یدا، دو ہاتھ، ٹھیک ہے. اب دو ہاتھ کو آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ عربی زبان میں ایک تو عزت کی نشانی سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبت یدا کہہ کے ایک بددعا کی طرح سے اس کو لیا کہ دیکھو تمہارے دونوں ہاتھ، دیکھیں ہم جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے کہ بینا یدئی، کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان. تو جب آپ دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہو تو اندر بیچ میں کون ہوتا ہے؟ اپنا سیلف ہوتا ہے نا، اپنا آپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدا کا جو لفظ استعمال کیا کہ تم پورے کا پورا اس کی جو ذات ہے نا وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، پوری کی پوری آہستہ آہستہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ عرب جو تھے نا وہ سیدھے ہاتھ کو کہتے تھے یہ حملہ کرنے کے لیے، اینڈ سیکنڈ ہاتھ جو ہے وہ ڈیفنس کے لیے، وہ جیسے تلوار پکڑتے ہیں اور دوسری شیلڈ نہیں پکڑی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مفسرین نے دیکھے جب ڈک کیتے ہیں نا اس کے میننگز میں، تو وہ کہاں سے وہ اس کی، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے اگر تفسیر رکھ رہی ہوں تو وہ آلریڈی ڈن ہے. یا تو اس کی تفسیر قرآن سے ملتی ہے، قرآن میں سے دیکھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے احادیث سے، یا پھر جو مفسرین نے انہی میں سے ڈک کر کے جو تفسیر بیان کر دی ہے نا، وہاں سے بندہ لیتا ہے کہ اچھا او مائی گاڈ اس کے یہ بھی میننگ ہو سکتے ہیں، او مائی گاڈ اس کا یہ بھی مطلب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اب نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو ڈیفنس میں مطلب ڈیفینڈ کر سکے گا، اور دونوں ہاتھ اس کے تباہ ہو گئے، مطلب دونوں طرح سے پورے کا پورا یہ تباہ ہو گیا. اچھا دین اور دنیا جو اس کے سب تباہ ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے کہ جیسے ابی کا لفظ آپ دیکھیں، تبت یدا ابی. اب قرآن پاک میں بہت جگہ پہ دیکھیں گے ابا، ابی، ابو کا لفظ آتا ہے. جیسے ابا اس کے لیے آتا ہے ابو بکر کے لیے نا، ابو بکر آتا ہے، ابا بکر آتا ہے، ابی بکر بھی آئے گا. تو ہم یوزلی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو پہلے یہ ورڈ آیا تھا. یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا سینٹنس کی، اس کے مطابق ہے کہ کہاں پہ زبر زیر پیش کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، کہ کہاں پہ نصب ہے، کہاں پہ اس کو کون سی حالت اس کی لفظ کی بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پہ ابھی جو لفظ آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے. تو اور جو ابھی لہب، اچھا لہب جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو لہب جو تھا اس کو خود ہی سے پسند تھا یہ جو نام اس نے رکھا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی نام کو یہاں پہ استعمال کیا کہ وہ جو شعلہ وہ کہتے تھے نا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی گالیں کہتے تھے جیسے شعلہ ہوتا ہے نا، آگ، سرخ رنگ کی آگ بڑی خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے نا، اور جتنی سرخ ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ گرم بھی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ آگ جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کے ساتھ اس کی مشابہت کی کہ تبت یدا ابی لہب و تب. اور وہ اس طرح سے، اور وہ تب کا مطلب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ابو لہب جو تھا نا، اس کے بارے میں ایک اور بات بڑی اچھی آتی ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہاں جی، کہ اس کی ہلاکت کے، اور تب کا مطلب ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا. اچھا پہلا اس میں دو مفسرین نے کہا کہ اس میں بددعا تھی، جو تبت یدا ابی لہب یہ بددعا تھی. وہ تب جو تھی نا یہ خبر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی موت کیسے آئے گی. اور اب یہ تھا کہ ابو لہب جو تھا نا یہ بڑا بزدل آدمی تھا بیسیکلی، جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا، یہ وہ بہادر تھا، یہ بڑا بزدل تھا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا جب بدر کے لیے جانا تھا، جنگ کے لیے نکلنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ابو جہل کا ایک بھائی تھا، اس کو انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، تو اس کے پاس گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم میری جگہ پہ تم جاؤ، جنگ کے لیے جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ سارے جاتے تھے، سردار تھے جو وہ تو آگے لیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو اس نے اس کو جا کے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم بہادر ہو تو تم یوں کرو کہ تم میری جگہ پہ چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کے وہ پیسے معاف کر دیے، تو اس کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا. اب کیا ہوا، جب بدر کی جنگ میں یہ خبر آئی نا
کہ وہاں پہ 70 ان کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور 70 لوگوں کو وہ بنا کے قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا نا، تو یہ کیا کہ حضرت عباس جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بدر میں یہ قیدی بن کے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے قمیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی، کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا بیٹا آیا تھا، تو اکثر وہ صحابہ کہتے تھے کہ مطلب اتنا بڑا یہ منافق تھا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بیٹا بہت نیک بندہ تھا، تو اس کے کہنے پہ اپنی قمیض اتار کے دے دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ میں پوری کر رہا ہوں جو، کیونکہ حضرت عباس لمبے خوبصورت تھے، تو جو تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ بھی لمبا چوڑا دوں گی اب، ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی ہے، شکر ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض جب لے کے دی تھی، تو یہ انہوں نے اس کا وہ بیسیکلی قرض پورا کیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے العباس جو تھے، حضرت عباس، ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تو اس نے ان کے گھر گیا، تو ان کی بیوی تھی ام فضل کے پاس گیا، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے ایسے سنا ہے، اور تم نے سنا جو لوگ واپس آئے ہیں بچ کے، انہوں نے بتایا کہ میدان جنگ میں عجیب و غریب معاملہ ہوا، کہ سفید کپڑوں میں لوگ تھے جو نہ ہم جانتے تھے نہ پہچانتے تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور اس طرح سے ہوا۔ تو ادھر ام فضل کے پاس نا ان کا ایک غلام تھا جو ابو رافع، صحابی رسول میں آتا ہے ان کا نام نا، تو آپ یاد رکھیے گا۔ تو ابو رافع تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، جیسے انہوں نے سنا نا، تو یہ گیٹ سو مچ ایکسائٹیڈ، تو اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ وہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے ہوں گے۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ سنا نا، تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارنا شروع کیا کہ ام فضل جو ہے وہ اس کو بچاتی رہی، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو ام فضل نے کیا کہ سائڈ پہ ایک سٹک پڑی ہوئی تھی، جیسے ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بچانے کے لیے مارا نا، تو ان کے سر پہ لگ گیا، ابو لہب کے سر پہ لگا، تو اسے خون نکلنا شروع ہوا، تو وہ اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے اور زور زور سے چیختے ہوئے وہ گھر سے نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہ ابو لہب جو ہے ان کو بخار ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور ان کو اسمال پاکس جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈلی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ ان کو نکل آئے، اور وہ اسمال پاکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو پورے جسم پہ نا وہ دانے 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 دانے، وہ پانی والے دانے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اور وہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہے وہ والی بیماری، لیکن جتنا وہ باہر نظر آتے ہیں نا، اتنا ہی وہ اندر وینز کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی خود ہی، اور وہ کنٹیجیس ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو یہ اسمال پاکس نکلے، تو انہی کے بچوں نے اور جو خاندان والے تھے نا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور وہ کھانا بھی ڈالتے تھے۔ اب اس سے آپ کو یاد آئے گا جب کرونا ہوا تھا، تو کیا حال تھا، جس کو کرونا کا پتہ چل جاتا تھا، جیسے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، باہر ہی رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو میں آپ کو صرف ایگزامپل ساتھ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو امیجن کر لیں۔ تو ان کے بچے جو تھے وہ کھانا بیسیکلی ڈال کے تو آ جاتے تھے، مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اندر، اور پھر جب مر گیا تو تب بھی اندر نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے، کہ یہاں تک کہ جب اس کی باڈی سے بو آنی شروع ہوئی تو نیبرز نے اور لوگوں نے کہا کہ کم از کم اس کو دفنا دو، اس میں سے اسمیل اب تمہارے ساری اراؤنڈ آنے شروع ہو گئی ہے۔ تو ان کے بچوں نے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک دور ذرا جا کے نا ایک ڈگ کروائے، کھڈا کھوتے ہیں جیسے، وہ کروا کے، تو کہتے ہیں لکڑی بڑی سی سٹک لے کے نا، تو اس کے ساتھ کرتے کرتے ان کو اس گڈھے میں پھینکا، اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سچ ہو گئی نا بات۔ دیکھیں یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب سے وہ ظلم کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، موقع پہ موقع دیا، کہ شاید یہ اتنی بڑی بات کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اس کے خلاف۔ تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، اب دوسری آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے، اللہ اکبر، ہاں جی،
यहाँ तक, हाँ, वो तब की बात हो रही थी ना कि वो इस तरह से उसकी जो डेथ है वो स्लो डेथ, जैसे आहिस्ता 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 करके वो कैसे ख़त्म हो गया। अब आया नंबर 2 में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। मा अगना के ना काम आया, अनहु उसके, मालहु उसका माल, व मा कसब और ना ही उसने जो कमाया था। अच्छा, मा अगना यहाँ पे फिर देखिए वही बात है कि माजी है, डन डील है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िंदगी में बता दिया कि इसका कोई माल, क्योंकि उसी पे वो फ़ख्र करता था ना, तो उसका कोई माल उसके काम नहीं आएगा और वो कैसी मौत मरेगा ये बता दिया था। अच्छा, इसमें मुफस्सिरीन ने कहा कि ये माँ जो है ना, ये 2 तरह से आता है। जैसे एक तो हमने माँ नाफिया कि नहीं आएगा काम, और एक इस्तफाम जैसे सवाल करने के लिए भी आता है कि इसको अगर इस तरह से इसका तर्जुमा देखा जाए ना कि क्या फ़ायदा दिया, क्या फ़ायदा दिया उसे उसके माल और औलाद ने, और साथ ही इसका जवाब भी इसके अंदर है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और अच्छा, सेकंड आप देखिए कि मा अगना अनहु मालहु, माल का आ गया ना, वो मा कसब। अब मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दफ़ा तो कह दिया था माल काम नहीं आएगा। अब जो कसब है, कसब के अंदर उसका माल, औलाद और अमाल, ये तीनों चीज़ें आती हैं। जब कसब का, क्योंकि ये जो कुरैश वाले थे ना, अरब लोग थे, ये कसब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे और ये सारी चीज़ों के लिए आता था। तो यहाँ पर भी माल है, वहाँ पर भी माल है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी दफ़ा क्यों किया? क्योंकि देखिए ना इसका माल इसकी बीमारी में काम आया, ना इसकी औलाद इसकी बीमारी में काम आई, और हालांकि था तो रेगुलर इंसानों की तरह तो नेकी कोई ना कोई तो करता ही होगा, तो इसका कोई नेक अमल भी इसके काम नहीं आया और ये तबाह बर्बाद हो गया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे आया नंबर 3 में क्या फरमाया, सयस्ला, और वो अनकरीब जलेगा, नारुन आग में, ज़ात लहब, ऐसी आग जो शोले वाली आग होगी। यहाँ पे लहब का फिर से गौर कीजिएगा कि लहब का क्यों मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था ना कि वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पे दोहरा दी थी। अब यहाँ पे सा यस्लाना, यहाँ पे फेल मुदारे आया है, मुदारे मीन फ्यूचर का फेल आया ना, जो मुदारे होता है ना उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मुफस्सिरीन ने कहा कि पहली जो आयत थी ना उसमें उसकी दुनिया की सज़ा थी, और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी आखिरत की सज़ा बयान की है कि किस तरह से उसको आग में, जैसे ही आखिरत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक तो टाइम बाउंड नहीं है ना कि द मोमेंट आखिरत का टाइम इसका आएगा तो ये आग में फेंक दिया जाएगा। अच्छा, ज़ात लहब, शोले वाला, तो इसके बारे में भी वही था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही शोले जो इसकी खूबसूरती के थे, इसको दोज़ख में फेंकने के लिए, जिस आग में जलेगा उसके लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसका अंजाम आया था कि ये ऐसा आदमी था, जैसे हमने अब्दुल्ला बिन अबी का पढ़ा था, लेकिन उसका बेटा नेक था। इसी तरह से इसका बेटा उतबा जो था ना, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था पहले, लेकिन फतह मक्का के बाद ये इस्लाम ले आया था और ये सहाबी रसूल की तरह इसने ज़िंदगी गुजारी थी। और आता है कि अबू लहब की एक बेटी जो है वो भी इस्लाम ले आई थी, और वो भी इस तरह से उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ज़िंदगी गुजारी थी। अच्छा, अब आता है वमरातुहु हम्मालतल हतब, और इसकी बीवी और इसकी औरत जो है हम्मालतल हतब, हम्माला उठाने वाली है, हतब लकड़ी, हतब कहती है ड्राई लकड़ी को, क्योंकि ड्राई लकड़ी जो होती है वो आग भी ज़्यादा वो तेज़ करती है ना, जैसे रेड जो शोले निकलते हैं। जैसे मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए इस तरह की डिटेल बता रही हूँ कि आप यूजुअली ये सूरा पढ़ते हैं ना तो बस लगता है कि बस ऐसे ऐसे आप अल्लाह सुब्हानहू वर्ड्स की प्लेसमेंट देखें कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी सज़ा को डिस्क्राइब किया है कि अमरा। तो अच्छा, ये इनकी बीवी जो थी ना, ये अबू सुफियान की बहन थी, और ये कहते हैं कि इतनी अमीर, मैंने बताया ना औरत थी, इसके गले में ये एक नेकलेस पहने होती थी बहुत कहते हैं कीमती नेकलेस होता था और हमेशा इसके गले में होता था। और जहाँ भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि मैंने बताया ना नेबर भी थे, तो देखती थी तो वो उसको पकड़ के कहती थी कि ये मेरा हार जो है ना, मैं इसको भी, मतलब ये कीमत इसको भी बेच के मैं तुम्हारी दुश्मनी में इसको लगा दूंगी। इतनी सख्त रसूलुल्लाह से दुश्मनी करती थी। और शी वॉज द वन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह फजर के लिए निकलते थे तो घर के आगे कांटे बिछा देती थी,
اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر کے اپنے آپ سے کمپیئر کیجئے گا کہ کیا آپ کو کبھی اتنا دکھ دیا ہے کسی نے، کہ آپ نے دعوت دین کے لیے نکلے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کے ساتھ آئی ہیں، تو کبھی روئیے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب اپنے دکھ دیں گے، وہ بے شک دین کے معاملے میں دکھ دے رہے ہیں یا آپ کو ویسے کسی معاملے میں دکھ دے رہے ہیں، تو آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اور بات تھی کہ حمالۃ الحطب، ایک اور بات مفسرین نے بہت پیاری بتائی کہ حمالۃ، تا کے اوپر زبر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں زبر جو منصوب حالت ہوتی ہے نا، یہ اکثر قرآن پاک میں جب استعمال ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ کانٹے بچھاتی تھی، رسول اللہ کو تنگ کرتی تھی، تو اس لیے یہاں پہ نصب حالت میں لے کے آئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ حال کو ظاہر کرتی ہے، کہ وہ اس حال میں، یہ اس کا حال ہوگا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے قیامت کے دن، دنیا میں اس کی مدد کرتی تھی نا، ابو لہب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دشمنی کرے تو بیوی بھی کسی صورت کم نہیں تھی، ان میں آپس میں بہت وہ تھا، جو کہتے ہیں نا اتحاد ہوتا ہے، کہ وہ تھا کہ دشمنی میں دونوں برابر تھے۔ تو دنیا میں جیسے وہ مدد کرتی تھی نا، آخرت میں یہی اپنے خاوند کے لیے اور اپنے لیے لکڑیاں اپنی آگ خود سلگانے کے لیے لے کے آئے گی، اور اسی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ اور حمالۃ الحطب، اللہ اکبر، حطب کا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو ڈرائی لکڑی ہوتی ہے، جو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کا جیدہا کہتے ہیں کہ جو گردن ہے نا، اور اس کی گردن پہ حبل رسی ہوگی من مسد، جو بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جیدہا، یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہار اس نے پہنا ہوتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی دیکھنا اس سے میں بدلہ کروں گی، تمہارا یہ کروں گی۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیدیا کہتے ہیں، یہ یہاں سے تھوڑی سے لے کے یہ کالر بون ہوتا ہے نا وہاں تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ ہار پہنتی تھی نا، اور اس پہ فلانٹ کرتی تھی، اس پہ اب جیسے تکبر کرتی تھی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور پھر یہ شاعرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی، کیونکہ ہماری ووکل یہاں پہ ہوتا ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا ساؤنڈ باکس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہ جہاں سے تم آوازیں نکال نکال کے ان کو تنگ کرتی تھی، شاعری کرتی تھی، اسی پہ رسی باندھی جائے گی۔ اور رسی بھی دیکھیں، یہ حبل مسد جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے عرب میں یہ استعمال ہوتا تھا، یہ ورڈ جو تھا، کیونکہ یہ جیسے کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں تو ایک مضبوط رسی ان کو چاہیے ہوتی تھی نا، حبلن چاہیے ہوتی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ مسد اس رسی کو بھی کہتے تھے جو باریک باریک، آپ سوچیں تاریں ہوتی ہیں اس کی، لوہے کی ہوتی ہیں، اور اس کو اکٹھا کر کے باندھے تو کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بھی وہی استعمال کیے کہ اس کو، کہ وہ بٹی ہوئی رسی ہوگی نا، وہ اس کے گردن پہ ہوگی، اور وہ اسی کے ساتھ وہ لکڑیاں کٹھی کرے گی اور اپنی آگ میں خود جلے گی۔ اتنی بڑی سزا، پورے کیا وہ کہتے ہیں قیامت تک کی قرآن جتنے لوگ بھی یہ پڑھتے رہیں گے، ان کی سزا میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکل آئیں گی، کبھی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت خود کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیے، رسول اللہ کی اولاد کا مقام دیکھیے، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو باتارا محمد کہہ کے نکلا تھا، رسول اللہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ ہر طرح سے مکہ کی زندگی میں ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے۔ اگر اپنی ذات پہ کبھی نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو جو فالو کر رہے تھے، جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، ان کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے کیا کم تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور جیسے ہی مدینہ میں آئے تو جنگوں پہ جنگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز سے نکالتے تھے، دوسرا حکم آ جاتا تھا، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ انہوں نے دن رات اپنی لگا دی اسلام کو کھڑا کرنے میں، تو آج ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھے دل پہ لیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. بہت پیاری سورہ تھی. میں نے اسی لیے یہ سوچا کہ ایک ایک سورہ میں اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ وہی بات ہے کہ جب قرآن پاک انشاءاللہ شروع کریں گے واپس تو پھر اتنا زیادہ نہیں کر پائیں گے کہ اتنی ڈیٹیل میں. تو میں نے کہا چھوٹی صورتیں ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ایک طرح کی لذت آپ کو آ جائے کہ اچھا ورڈز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو ہم تو یوں پڑھ جاتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے کر کے پڑھ جاتے ہیں کہ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمد وہاں پہ استعمال ہوا تھا. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیر زبر پیش کی بھی ایک پہچان جیسی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا ڈگ کرتے جائیں گے. یہ علم ہی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو پوری زندگی بھی علم لینے لگے تو وہی بات ہے کہ سمندر کے اندر سوئی نکالی تو جتنا اس کے اوپر پانی لگا ہوا ہے اتنا ہی علم اتنا بھی نہیں بلکہ آئے گا. لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ نیکسٹ سورہ جو ہے نا دیکھیں وہ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ تو توحید پہ ہے. میں پتہ ایک ایک سورہ پہ دل چاہتا ہے کہ جو پیغام ہے نا وہ اندر اتر جائے. اس کے بعد اگلی سورہ دیکھتے ہیں. دیکھیں 30th پارہ پورے کا پورا ابھی دورہ قرآن ہوگا تو دیکھیں پورا پارہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم سنیں گے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہوگا ہر پارے کا انشاءاللہ. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کروائے تھے نا اسماء الحسنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم وہ بھی آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کرائے جائیں گے. اینڈ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو احادیث کا بھی کورس کرایا جائے گا. ایبسلیوٹلی فری ہے اور اردو میں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ حدیث بھی یاد ہو جائے. اور وہ آپ انشاءاللہ یاد کر کے اپنی ٹیچر کو سنائیں گے جو بھی آپ کی ٹیچر ہوں گے. انشاءاللہ میں واٹس ایپ کا لنک کلوزر ٹو رمضان کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. مین وائل آپ اپنے گروپ بنائیں اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اس سورہ کو اب آپ دوبارہ سے جب میں ختم کر دوں گی کلاس دوبارہ سے پڑھیے گا اور ایک ایک لفظ پہ رک کے سوچئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ میرے لیے کیا پیغام دیا ہے. وہ جو تبت یدا ابی لہب و تب کہا تھا وہ کیوں کہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو جو سزا دی تھی اس کی بیوی کو وہ کیوں دی تھی. وہ جو اتنے پاپولر لوگ تھے جو اتنا نسب بھی اچھا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ اس دنیا میں دیا ہوا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اتنی ناراضگی کیوں لی تھی آپ لوگوں کو اب بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار آپ نے جو نعمتیں ان کو نعمتیں دی تھی نا جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کو انہی مقصد کے لیے استعمال کریں. یا پاک پروردگار ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو میرے رب کو پسند نہیں, میرے کان وہ نہ سنے جو میرے رب کو پسند نہیں, میری زبان وہ کلمہ نہ ادا کرے جو میری رب کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کی ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے چھوٹی سی دنیا کے اندر ہماری چھوٹی سی عمر ہے کتنے سال ہیں ہمارے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بہترین دین والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھول دے. ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے. ہم صرف ایک کلاس سے دوسری سے تیسری ہاں سنا تھا بڑا مزہ آیا یہ کرنے والے نہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار میرا عمل یا پاک پروردگار میرے عمل میں ڈھال دے. یا پاک پروردگار میرا ایک ایک عمل ایسا ہو جائے جو تیری رضا والا ہو جائے. آمین ثم آمین. یا پاک پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے تاکہ وہ بھی رمضان کا مزہ اس طرح سے لے سکے. یا پاک پروردگار جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں نہیں ہے یا پاک پروردگار ان کی بخشش فرمانا ان کے درجات بلند کرنا. یا پاک پروردگار ہمارے ماں باپ کی آسانیاں فرمانا. جن کے زندہ ہیں ان کی تو میں کہتی ہوں کہ دعا کی جو ہوتا ہے نا کہ مشینیں چلی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامت رکھے. جن کے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے.
کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے کر رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ آ گیا سن لیا، جو اس کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ ہوں گے ہر پارے کا، وہ ٹیسٹ دے دیا، چلو جی بڑے اچھے نمبر آ گئے یا کم آ گئے یا جو بھی ہے، ٹیسٹ دینے میں تو صرف یہی ہے نا کہ آپ غور سے سنتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ میں ایز اے مسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو مجھے یہ موقع ملا ہے میں خود یہ کام کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت بھی دے دیں گے۔ تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بہت ہی انٹینس سورہ ہے بیسیکلی، تو بہت آسان بھی ہے کیونکہ ورڈز ریپیٹیڈلی یوز ہوتے ہیں اور آسان ورڈز ہیں، تو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اکثر، زیادہ تر لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی میری فیورٹ حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں عالم دین کے بارے میں ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ فائل کے وزن پہ ہے نا، جو علم لینے والا ہے، آپ میں سے ہر کوئی، سبھی علم لے رہے ہیں نا، میں بھی علم لے رہی ہوں، دے بھی رہی ہوں، لیکن لے بھی رہی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں، تو اس میں سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، اور ان کو کلاسز میں، ابھی دیکھیں آپ لوگ کلاس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں نا، تو بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابو دردہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے 2682، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے۔ نمبر 2 کہ اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر، کون سا عمل؟ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا علم لینے بیٹھے ہیں، تو وہ اس سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ مطلب پر بچھانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے فرشتے ہیں نا، لیکن ہیں بیٹھے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کون کون ہمارے لیے اس وقت مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کون ہے؟ جو علم لے رہا ہے، علم دے رہا ہے، کسی طرح سے بھی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عابد کون ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، جو تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کر تو وہ بھی بہت اچھا کام رہا ہے نا، لیکن عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا اتنی بڑی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب تیار ہو جائے دورہ قرآن کے لیے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد بتایا اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم چھوڑتے ہیں نا، تو دین کے علم ہی جو وہ چھوڑتے ہیں اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں، جو عالم دین بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس نے وہ علم حاصل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے شرف اور فضیلت میں ایک بہت بڑا حصہ پا لیا۔ مبارک ہو جی آپ سب کو، اور مجھے بھی مبارک ہو، اللہ قبول کرے جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں، آمین۔ تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں سورۃ الکافرون۔ اچھا، سورۃ الکافرون کے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے نام جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اس میں 6 آیات ہیں، اور اس میں 1 رکوع ہے۔ اچھا، اس کا نام جو مصحف میں ہمارے سامنے ہے وہ تو ہم سورۃ الکافرون کے نام سے اس کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کے ڈیفرنٹ نام بھی آتے ہیں، جیسے صحیح بخاری اینڈ مسلم میں
اس کو پہلی جو آیا ہے نا کل یا ایھا الکافرون، یہ پوری اسی طرح سے بھی آتی ہے۔ اس کو سورت البراء بھی کہتے ہیں۔ البراء کہتے ہیں کہ برات کہتے ہیں نا کہ ہم اسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس صورت میں اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے، اپنی برات ظاہر کر دیتے ہیں نا، جیسے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے۔ اس کو سورت برا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سورت الدین بھی کہا گیا کہ صحابہ اس سورت کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے تھے نا تو اس کو سورت الدین بھی کہتے تھے، کیونکہ آخری آیا جو ہے نا اس میں اس کا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو وہاں سے وہ اس کو سورت الدین بھی کہتے تھے۔ اچھا، اس کو سورت العبادہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت عبادت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے۔ اچھا، اس کو سورت منابزہ ہوتا ہے، نابزہ کہتے ہیں نا، پھینکنا، پیچھے پھینک دینا، تو اس کو سورت منابزہ بھی کہتے تھے کہ یہ شرک کو پیچھے پھینکتی ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ اس طرح سے بھی میں نے پڑھا کہ اس کو سورت مکشکشا بھی کہتے تھے کہ کسی بیماری سے مکمل کیور ہونا، یعنی کفر کا چلا جانا اور توحید کا آ جانا۔ تو اس لیے یہ جو عام آپ لوگ چلتے پھرتے سننے والے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا۔ بعض اسٹوڈنٹ ہیں جو باقاعدہ نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے لیے کہ یہ لکھ لیں تاکہ ان کو اگر کہیں پہ بھی اس سورہ کا نام اس طرح سے آ جائے تو وہ کنفیوز نہیں ہو، ان کے کان میں جب آواز جاتی ہے نا تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ اسی سورہ کی بات ہے۔ ورنہ یوزلی اگر ہم نے نہیں سنا ہوتا تو ہم کہتے لو جی یہ کیا ہے، یہ تو ایسے ہی انہوں نے یہ تو غلط بات بتا دی ہے یا غلط لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب نمبر 2، یہ سورت کافرون جو ہے نا، یہ سورت الکوثر سے کیسے مشابہت رکھتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورت الکوثر میں جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ ابو لہب کا پڑھا تھا، اور پھر جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے اور سب لوگوں نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی بہت تنگ کیا تھا، ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان کو باترہ محمد کہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ جو آخری اس میں وَهُوَ الْأَبْتَرُ کہہ کے تو اسی کی سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی تھی۔ لیکن اس سورہ میں کچھ ہی دیر کے بعد، اس سورت الکوثر کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سورہ سورت الکافرون نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو خوب جواب دے دیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ آپ ان کو کہہ دو۔ اب آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا تھا نا، تو سورت البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورت البقرہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کے اگزامپلز دیے تھے جس میں 5 آیات تھیں، اس کے بعد کافر کے 2 کہہ کے ان کو چھٹی کرائی کہ ان کو تو سائڈ پہ کرو نا، کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہہ دیا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ یہ 2 آیاتیں کر کے ان کی بات ختم کر دی۔ تو یہ کافر کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں کہا تھا، آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ نے اور بھی غور کرنی ہے کہ یہاں پہ کافر جو ہم آئے میں جس طرح سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ طرح سے کافر کے بارے میں آیا ہے۔ ہم ڈیفرنٹ آیات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر کے بارے میں آیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہاں پہ کفروا جو ہے وہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یا ڈفرنس انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، اب پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ڈفرنٹ واقعات ہو رہے تھے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت کافرون نازل فرمائی تھی۔ اچھا، مکی دور کو تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، وہ غریب جو مسلمان تھے، جو ان کے کہنا چاہیے غلام تھے، ان کو تو بے انتہا، اور ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فزیکلی تکلیف نہیں دے سک رہے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے، ابو طالب وہاں پہ سردار تھے، اور قریش کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی بڑا نام والا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بہت دفعہ
کہ इनका कबायली सिस्टम था, इनको कबीले की जो प्रोटेक्शन होती थी ना उनको वो मिलती थी, लेकिन गुलाम के पास कबीले की प्रोटेक्शन नहीं होती थी ना, तो इस वजह से भी तो एक तो वो वैसे ही खरीदे हुए होते थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फिजिकली उनको तंग नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का के सरदारों को जानते थे। वजह क्या थी? अबू तालिब की वजह से भी, क्योंकि वो मक्का के सरदार थे। तो जो कबायली सिस्टम था ना, हर कबीले का सरदार होता था, तो हर कबीले का सरदार जो था, जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जानते थे और उनका मिलना जुलना भी था। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही नाजिल की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन जो सरदार थे उनको जाके बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते थे। क्योंकि अब देखिए जितने भी नबी आते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नबी को जो उनके इलाके में जहां जहां भी नबूवत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी भेजे, तो उनको कहा कि जो एलीट क्लास होती है ना वहां की, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जाके दो। वजह क्या थी? देखिए फिरौन के पास भेजा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वजह ये होती है कि अगर वो मान जाएं, क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप आजकल इसको कंपैरिजन साथ साथ आप करते जाएं। आजकल भी आप देखें कि किसको, जैसे आप मूवी स्टार्स हैं या इस तरह के लोग होते हैं, या जिन्होंने पैसा बस बनाया होता है और वो शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा अपने पैसे का और इस तरह से, तो लोग उनको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर वो दीन में आ जाते हैं तो उनके पीछे काफी लोग फिर दीन की तरफ आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का को बार बार जाके, कुरैश मक्का के सरदारों को, अच्छा सरदारों में इनके जो खास नाम आते हैं ना, जो सीरा में हम पढ़ते हैं, वो आते हैं वलीद बिन मुगीरा का आता है, आस बिन वाइल का आता है, असवद बिन मुत्तलिब का आता है और उमैया बिन खल्फ। इनके नाम हम बार बार पढ़ते हैं उसमें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे और इमोशनली ड्रेन करते थे उनको। तो इनके बारे में आता है कि ये क्या समझते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह बार बार पैगाम देते थे। अच्छा अब आप देखें कि अगर आप बाजार में शॉपिंग करने जा रही हैं, तो अगर आप देखते हैं ना किसी ऐसे बाजार से जब हम जाते हैं जहां पे वो दुकानदार आवाजें दे रहे हैं, बाजी इधर आना, बाजी इधर आना, तो हमें भी पता होता है कि इधर जाके हमने उनसे बार्गेनिंग करनी है। क्योंकि बार्गेनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं, यही समझते हैं। अगर हम बड़ी बुटीक में जाते हैं तो वहां तो प्राइसेस सारे लगे होते हैं, वहां पे हिम्मत नहीं पड़ती किसी को बार्गेनिंग करने की, और ना ही उनकी कोई ऐसी पॉलिसी होती है। वो जिस प्राइस पे अगर हमें सूट कर रही होती है हम उठा के ले आते हैं। अच्छा यही कॉन्सेप्ट वो सरदारों ने क्या सोचा कि ये तो डेस्परेट है, अपने दीन का जो पैगाम दे रहे हैं, तो हम इनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग में उन्होंने क्या कहा कि पहला वाक्य आता है कि ये कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप मक्का के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर और नंबर 2 उन्होंने उनको कहा कि हम आपकी शादी ऐसी जिस औरत से आप चाहते हैं ना, हम आपका निकाह करा देते हैं ताकि आप खुश हो जाएंगे उससे। आप बस ये करें कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती तो हम आपको एक और ऑफर देते हैं, और वो क्या कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल यूं करें कि हमारे जो माबूद हैं, हमारे बुत हैं, आप उनकी इबादत कर लें, उनको पूछ लें, और 1 साल हम आप जैसे आप कहते हैं अल्लाह को वो मानते थे, है ना, आगे आ जाएगा। तो 1 साल हम जैसे मतलब अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं ना हम वैसे इबादत कर लेंगे। तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरह नाजिल की। अच्छा इसका सेकंड ये आता है कि वलीद बिन मुगीरा, जैसे मैंने आपको बताया था ये सरदारों के नाम आते हैं ना, उन्होंने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे माबूदों की इबादत करें, हम आपके माबूदों की इबादत करते हैं। और यूं करते हैं कि कोई भी मामला अगर आता है ना हम मिलजुल के करते हैं, और कोई भी मामला आता है अगर आपको हमारी बात में कोई खैर लगेगी तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपकी बात में हमें कोई खैर लगेगी मतलब फायदा लगेगा तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो हम सारे मिलके करते हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत अल काफिरून नाजिल की कि नहीं, ये नहीं हो, नो कंप्रोमाइज, दीन में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सूरा उस पे नाजिल हुई थी। आज हम देखेंगे कि कहीं हम अपने दीन पे कंप्रोमाइज तो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी सूरा जो है वो एक आईना है।
آپ قرآن پورے کا پورا آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے. ہم پوری دنیا کی 7.5 بلین جو دنیا کے لوگ ہیں نا، ہم ان کو نہیں بدل سکتے. ہم نے صرف ایک اپنی ذات، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بتا دیں یہ بات، صرف ایک یہ میری ذات ہے جس کو میں بدل سکتی ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں بچے جو ہماری اپنی اولاد ہے ان کی تربیت ہم کرتے ہیں جب وہ ایک سرٹن ایج تک آتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم صرف ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے رو سکتے ہیں. کیونکہ ہماری تربیت میں اگر جو کمی آ جاتی ہے پھر ہمیں بھی تو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ جاتی ہے نا. جب ہمارے آگے قرآن کی آیات کھلتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے. بے شک ہم کسی اور کے سامنے نہ مانے، اللہ کے سامنے تو پتہ ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ دو واقعات ایسے آتے ہیں، حالانکہ اور بھی سنا میں واقعات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دو اس لیے رکھ رہی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی تھی. اچھا، اب سیکنڈ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا قل یا ایھا الکافرون. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو مشرک تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. اور یہ مشرک جو تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کم بخت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرا لیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کروا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلے کو. اب اس سورہ میں آپ نے یہ کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، یا ہم کسی کو سنیں گے تو ہم امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں سورت تو کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کافرون بلیک اینڈ وائٹ بتا دی کہ نہیں کر سکتے. یہ مشرکین مکہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جب اسلام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے توحید کا، توحید ہے کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مان رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل کو ادھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے نا. عبادت بھی کر رہے تھے وہاں پہ، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، متولی بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک ہیں. بدر میں جب گئے تھے یاد ہے ابو جہل کا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجا فیصلہ کر دینا. کیونکہ ان کو تو جیسے اگر کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں تو اس کو نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو لو جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہے، ہمیں یہ بات یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں. مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک کافر والی بات، لیکن کسی بھی ایکسٹینٹ سے آپ اپنے آپ سے سوچیں کہ جب ہمیں کوئی سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم بھی تو نہیں مانتے نا. ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہماری امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، یہ تو ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے، ہماری فیملی کی یہ رسمیں ہیں. اب کیا کرے، بچوں کے آگے کیسے جواب دے. اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے آنیسٹلی، کیونکہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یہی دور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی عبادت ہے نا جو میری ذات کے ساتھ ہے، جس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں، اس میں ہم بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. نمازوں میں کس نے روکنا ہے؟ نمازیں اپنی آرام سے پڑھ رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے یہ کر لیا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کبھی عمرے پہ بھی چلے گئے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی کر لیں گے. لیکن جہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ بیچ میں شامل آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے. یہ آج کی سورہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد پہلے ہوں نا، پھر میں اس کے بعد دیکھوں کہ مجھے عبد کیا ہوتا ہے، غلام. اب غلامی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جو اس زمانے کے غلام ہوتے تھے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلام کی سانس بھی اس کی امانت ہوتی ہے. جو مطلب وہ جو مشرکین مکہ تھے اس دور میں جو غلام خرید کے لاتے تھے،
وہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا بیٹھنا، ایون وہ اگر کچھ کما کے بھی لا رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا تھا، ہے نا. تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا بھی اسی کا ہے بھی اسی کا، لینا بھی اس نے ہے. جس وقت اس کی مرضی ہوگی وہ واپس لے لے گا. تو مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے کیسے، میں اتنا زور لگا رہی ہوں اصل میں کیونکہ میں جب یہ پورے نوٹس بنا رہی تھی نا آنیسٹلی، تو میں کہتی تھی اصل مقصد بیچ میں سے نکالوں کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو جلدی جلدی اس میں کیسے کیسے بتانا ہے. تو خیر اینی وے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے، کیونکہ اب یہاں پہ نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم تھا کہ یہ اب نہیں ماننے والے. یہ تمام مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بار بار جا رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک میرا کہنا اور ایک آپ لوگ جب کہیں گے اس کا کہنا. یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیے دین تھے، ان کی زبان سے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ان تک پہنچ رہا تھا. اس کے باوجود بھی وہ مسلسل انکار کر رہے تھے اور نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے. تو پھر اللہ جب انہوں نے آخر حد ختم کر دی، اپنے کمپرومائز کرنے کی طرف لے آئے اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا ان کو. تو یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل کہہ دے، کل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرما دیا یا ایوہ الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے تھے. اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا کمپرومائز والا چکر تھا نا، تو سورۃ القلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرم پڑ جاؤ اور تھوڑا ہم نرم پڑ جائیں. یہ سورۃ القلم کے آیت نمبر 9 میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وے سے پورے قرآن میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ مشرکین مکہ سے نکل کے اب یہ دیکھیں کہ آپ آج کل کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ کیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں، اچھا چلو چھوڑو نا، اب اتنا زیادہ کیا کرنا. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، داخل ہو جو فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے کافہ داخل ہو جاؤ. مت کرو کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو رہا، چلو اب خیر ہے، اب تھوڑی سی بات چھوڑ دو. کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ سے بوجھ ختم کرنے کے، یخفف کا لفظ آتا ہے کہ نبی ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ان کے لیے دیا ہے ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے دیا ہے، ان کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں دیا. تو ہم اپنے دین کو جب سمجھیں گے، اسے محبت کریں گے نا، تو پھر آسانی کے ساتھ عمل بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اب آگے اس میں یہ دیکھیے کہ سورۃ کافرون کی فضیلت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کی آیت نمبر 1 اور 2 اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا نا انشاءاللہ تو پوری سورہ اسی طرح سے ہے. پھر اسی لیے اس میں 1 اور 2 میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا. اچھا جی، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کی اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ قرآن کے 1/4 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں اور شرک کی نگیشن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں. تو یہ اس کا 1/4 قرآن کا حصہ ہے. زید بن حارثہ کے بھائی اور ایسے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بار بار جو اموجیز بھیج رہے ہیں نا، دیکھیں تھوڑا سا کلاس کو سن لیں. آپ اپنا دھیان نہ ٹک 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 کرنے میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ سن نہیں پاتے ہیں.
کیونکہ آج انشاءاللہ ہم توحید کو پکا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی، تو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس پہ دل لگائیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں، پھر نہیں ہم مجھے بھیجے، ٹھیک ہے، اوکے، ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کریں، اور پھر وہ شرک جو ہے کیونکہ اس سے برات ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون پہلے میں اور پھر سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، اور سورۃ کافرون اخلاص کا جو پیئر ہے نا، یہ آپ کو بہت جگہ حدیث میں ملے گا۔ اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، وتر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وتر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، اینڈ سیکنڈ میں سورۃ کافرون، اینڈ تھرڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ 2، جیسے اگر سنت نفل پڑھیں تو اس میں اکٹھی پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایہا الکافرون، جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو، یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا، تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا۔ آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں۔ ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایہا الکافرون، کہ اے کافرو، تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا صیغہ تھا۔ کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے بھی ملے گا، قل یا ایہا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ کل یا ایہا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ کل یا ایہا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایھا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہی اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں، تو مفعول بہی بیان کیا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہی بیان نہیں کیا، اور اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ مفعول بہی بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا یہ ہر چیز کا، اس میں بہت وسعت آ جاتی کہ یہ ہر چیز کا ہی کفر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکارا کہ کل یا ایھا الکافرون۔ اچھا، اب دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے کافرون سے ان کو کیوں پکارا تھا، وہ یہاں اس کو اس طرح سے بھی لیا کہ کفر کرنا، کافارہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو ہم کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ دین پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وعدہ الست لیا ہوا ہے، ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میموری سے وہ نکال دیا، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ الست، اللہ کی پہچان ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وہ پہچان جو تھی نا اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا تھا، اس کو یہ جیسے کیونکہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں نا، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے وہ جو کہتے ہیں نا روح پیاسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کفر کیا تھا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا مراد تھا کہ کل یا ایھا الکافرون کا مطلب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تھا۔ نعمتوں سے انکار کرنے کا سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت تھی نا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا تھا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا سورہ قریش میں کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا۔ تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے، اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے۔ یہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ کی سننا ہے، اس میں ہم اگر نہیں مانتے، ہم نہیں چلتے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے، اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے، اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں، تو کرو گے تو ثواب ہے۔ آپ ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا، قرآن کس نے ہم کو دیا ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا، ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا، اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ ہاں، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں۔ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ جو آیات کا ساؤنڈ ہے نا، آپ کہہ کے ذرا دیکھیں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے،
ان کا یہ طریقہ نہیں تھا، ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت. ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہتے، کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون، یا ایھا، اس میں یہ حرف ندا ہے، اس میں 3 حرف ندا ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا، اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد، کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے، کسی کی عزت کے لیے نا، اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی، تو اس لیے. اچھا ہا جو ہوتا ہے نا، ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے، قریب، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے، جو مکہ کے لوگ تھے نا، اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہا اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے، اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے، کل یا ایھا، یا ایھا. تو اچھا اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے. کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے. اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے. اچھا اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایھا کا لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہیں. نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا، وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے. پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے، جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایھا الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں. اور پھر ایھا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا. اچھا اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے. تو عابدو فعل مضارع ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں، نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے. اچھا اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا، کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا. تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال. عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی، اور تعبدون کا بھی وہی ہے. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے کیا؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ. لیکن
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم۔ اچھا اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں۔ کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے، اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو کہ میری عبادت کرے، تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے عبد کی 5 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اگر یہ کسی بھی، میرے میں اور آپ میں، یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے۔ اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز۔ اب دیکھیں جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی، یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ اچھا امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی۔ اب آگے کا والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو، کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی، سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل۔ انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی، کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا، دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے۔ میرا نفس کیا کہتا ہے، ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے، ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے، جانا ہے تو وہ خاص اس میں ہی جا کے کرتی ہے۔ یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا۔ ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے، اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا۔ یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی بات ہے تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں، اب وہ تو میری بات نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں۔
آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا. آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا ہے کہ جا کے اپنے جی مہندیوں پہ جا کے آپ نے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نکاح پہ ضرور جائیں, آپ شادی پہ جائیں, ولیمے پہ جائیں, آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں بھی ماں ہوں, میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں, بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا, چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے, شکل پہ بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا مجبوری میں آگے. ایک یہ ہے کہ اب خوشی خوشی جاتے ہیں, کیا ہے بہانا پھر کیا کرتے ہیں کہ اب بچیاں تو کیا کریں نا, لیکن پوری خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ سوچ لیں, اطاعت ہے. اطاعت کس کی ہے؟ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ کے جو حکم ہے کہ فحاشی نہیں کرنی ہے, بے حیائی نہیں کرنی ہے, غیر محرم کے سامنے ایسے نہیں کرنا, وہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا دوسری بات, نمبر 2 کہ حب اللہ. حب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات